آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں، اس لیے کہ یہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس وجہ سے یہ زمینیں بھی 7 ہیں، آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے، اور اسی طرح ہفتے کے اندر جو دنوں کی تعداد ہے وہ بھی 7 ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ اور میں آپ کو الغرض بتاتا چلوں، جو صورت آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس صورت کے اندر جو آیات ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور آپ نے اس صورت کو پڑھنا بھی صرف 7 بار ہے۔ اور اگر آج فقیر بھی یہ صورت پڑھ لے جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں بتاؤں، تو رب کائنات اس کو بھی مالا مال فرما دے گا۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ اس صورت کے 20 نام ہیں، 20 نام ہے اس صورت کے، اور جو بندہ آج یہ صورت پڑھے گا جو ترتیب جو طریقہ کار میں بتاؤں گا اس کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا، ہر مشکل سے اس کو نکال دے گا۔ اس لیے اس عمل کو ضرور کیجئے گا، کیونکہ بڑا خاص اور بڑا قیمتی عمل ہے، کیونکہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسند ہے، اور ہماری زندگی پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے۔ اور جو یہ محسوس کرتا ہے کہ میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اور آنے والے 7 سال اس کے خوشحالی کے 7 سال ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں ملتا، اور اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج اس سورت کی ضرور تلاوت کیجئے گا۔ میں سب سے پہلے ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب دوست احباب کو پتہ چل جائے یہ سورت کس طرح پڑھنی ہے، اور باقی اس کا وقت اور تمام چیزیں میں آپ کو فردن فردن بتاتا چلوں گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت کے اول بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین بھی آخر میں ضرور کہنا ہے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ان 2 نوروں میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں کسی بھی اور کتاب کے اندر نازل نہیں ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب جو آپ پر نازل فرمائی اللہ نے قرآن مجید، اس کے اندر جس کا نزول فرما دیا ہے۔ اس لیے اتنی قیمتی صورت کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ہر نماز کے اندر تلاوت کیا جائے گا، اور بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ جب تک اس کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کی جاتی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس وقت تک نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ اگر اس صورت کے بغیر نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کی حقیقت کو جانیے، اس کے اندر جو 7 کا راز ہے اس کو جانیے۔ اس کی آیات 7 ہیں، اور 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ جو بندہ آج اس کی 7 بار تلاوت کرے گا، رب کائنات اس کے کئی سال خوشحالی کے سال بنا دے گا، اور اس کے بندے کے گھر کے اندر 7 سال تک رزق کا فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور رزق اس کے گھر سے ختم نہیں ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ آج وہ کوئی بھی 7 دعائیں کرے، کوئی بھی 7 مقصد اس کے ہوں، وہ اپنے مقصد ذہن میں رکھ کر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو ہر مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورت ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کے اور بھی کئی نام ہیں،
اور اس سورت کو الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورت دعا بھی کہا جاتا ہے، اس کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، ایک مرتبہ جب حضور مکہ میں تھے تب نازل ہوئی، ایک مرتبہ جب حضور مدینہ میں تھے تب نازل ہوئی۔ تو پھر اس سورت کا کیا مقام ہوگا کہ جو 2 بار حضور کی بارگاہ میں اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے دوستو اس کی صرف 7 آیات ہیں، آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کر لیں، تازہ وضو کر لیں، اگر غسل کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول رہا ہے، آپ کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، اور آپ کے وجود سے بیماریاں ختم ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سورت کا جو نام شافیہ ہے، اس وجہ سے ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دورے میں گرفتار ہے، اس کے کان میں یہ سورت پڑھ دی، فوراً اس کو آرام آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا، عرض کی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورت ہر بیماری کی دوا ہے، یہ کوئی جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے دوستو اس سورت کو ضرور پڑھیے گا، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، اس لیے کہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی حمد کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب کتنے جہان ہیں؟ اور بعض نے فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، 18,000 جہان ہیں، اور ہر جہان ایک انسانوں کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، جانوروں کا جہان الگ ہے، جنوں کا جہان الگ ہے، اس طرح کے 18,000 جہان ہے، اور ہر جہان کو پالنے والا، رزق عطا فرمانے والا میرا رب ہے۔ اس لیے ہر ایک چیز کی پرورش کرنے والا، ہر ایک مخلوق کی پرورش کرنے والا میرا رب ہے۔ اور اس لیے محدثین فرماتے ہیں اور صوفیاء اور عاملین اور بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ یہ سورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں آپ نے 7 بار اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو۔ آپ جس کمرے کے اندر بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کریں گے، یہ عمل کریں گے، کوشش کریں کہ اس کمرے کے اندر کوئی بھی دوسرا شخص موجود نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں، جو دوست احباب ہیں، وہ مسجد کے اندر بھی کر سکتے ہیں، خواتین جہاں پر نماز پڑھتی ہیں اسی مصلی پر، اسی یا نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں جس پر وہ نماز پڑھتی ہیں۔ اب آپ نے اس کو نماز ظہر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، ان 3 وقتوں میں سے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں اور آخر میں جب عمل کو مکمل کریں تو اس کے اوپر دم کر کے وہ پانی پورے گھر والوں کو پلا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور سب کے اللہ تبارک و تعالی سب پر فضل فرمائے گا اور سب کی قسمت اور مقدر روشن ہو جائے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں آپ کو بتائی ہے، اسی طرح جس طرح میں نے تلاوت کی تھی 7 بار آپ نے تلاوت کرنی، 7 بار شروع میں درود پاک، 7 بار آخر میں، اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 7 بار اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میں بے روزگار ہوں، یا میری شادی کے اندر رکاوٹ ہے، یا میرے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، یا میں مقروض ہوں، جو بھی حاجت ہو 7 بار اس کا نام لینا ہے اور اس طرح دعا کرنی ہے، اور دعا کے بالآخر بھی 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کی جائے گی، جس مقصد کے لیے کی جائے گی، رب کائنات اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور کامیابیوں سے نوازے گا۔ اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجئے گا، نہیں تو سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔